أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين وسيد المرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على الإمام الحق بالحق مع الحق إلى الحق على الحق وسي الرسول وباب علم الرسول أعني علي ابن أبي طالب. اللهم صل وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. مل کے باز بلند صلوات ہدیہ فرما دیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عبادات کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند صلوات ہدیہ فرما دیں. اللہم صل علی محمد. سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار عالم ادار محبان آل محمد جو اشخاص جو احباب یہ بزرگان جس طریقے سے دام درہم قدم سخن اس میں حصہ لے رہے ہیں پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. امداد حسین صاحب ایاز صاحب کی جانب سے آج کی مجلس سے اعضاء کا سلسلہ ہے. پروردگار ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. شہدائے ملت جعفریہ کے لیے شہدائے اسلام کے لیے اپنے تمام مرحومین کے لیے خصوصاً اس علاقے اس محلے کے تمام وہ شہداء جو امام حسین کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں گئے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں ان سب کے لیے اور تمام مرحومین خصوصاً جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے مومنین کا ان کو شامل کرتے ہوئے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند صلوات ہدیہ فرمانا. اللہم صل علی پروردگار عالم قرآن کریم میں فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان اطیعوا اللہ اللہ کی طاعت کرو واطیعوا الرسول اس کے رسول کی طاعت کرو اور اس کی اطاعت کرو جو اولی الامر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت معصومین کے عنوان سے جو گفتگو ہو رہی ہے اللہ نے 3 اطاعتوں کو ہم پر لازم قرار دیا گیا. اللہ نے لازمہ رکھا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے جو صاحب امر ہے. آیت کا نزول ہوا سلسلہ چلتے ہوئے رئیس مکتب جعفریہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ مولا کی بارگاہ تک پہنچا. مولا کے شاگرد ہیں مولا کے جہاں کل تذکرہ میں نے چھوڑا آپ کے ذہنوں میں ہوگا. 2 باتوں کو بیان کروں گا اس کو ذہن میں رکھیے گا. کل ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی جو حدیث ثقلین کا عنوان رکھتی ہے وہ سلسلہ اور یہ آیت اس کو ذرا سی توجہ فرمائیے گا. میرے ساتھ ہیں آمادہ ہیں کل کا موضوع آپ کے ذہن میں اگر آمادہ ہیں تو آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات ہدیہ فرما دیں. اللہم صل علی. ہر مرتبہ شاگرد مولا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے بلند ہوتا ہے سوال کی خاطر. 2 موقع ہیں جس کو بیان کر رہا ہوں. ایک مرتبہ وہ جو حدیث جس کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی حتی یرد الحوض.
اللہ کا حبیب ہمارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہے، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہیں۔ اب مولا کا زمانہ ہے، امام صادق کا زمانہ ہے، مولا کا شاگرد بلند ہوا اور مولا سے سوال کر رہا ہے، مولا یہ جو رسول فرما کر گئے انی تارکم فیکم الثقلین، کہ دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، توجہ میرے جانب فرمائیے گا، اس میں سے ایک قرآن ہے، دوسرا اہل بیت ہیں۔ شاگرد مولا کا ہے، مولا کے پاس پڑھتا ہے، کہہ رہے مولا لفظی طور پر، ظاہری طور پر قرآن کا کیا مطلب ہے، اور لفظی طور پر یہاں اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ ہمارے ہاں جب اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے، اولاد بڑھنے لگتی ہے، تو علی والے مولا حسین کے چاہنے والوں کی پہلی خواہش یہ ہے کہ بچہ پہلے یا حسین بولے، بعد میں ماں یا باپ کو پکارے۔ یہی سلسلہ ہے نا۔ اب بچہ دنیا میں آ رہا ہے اور رخصت ہونے تک اسے معلوم ہے کہ قرآن کا لفظی معنی کیا ہے۔ مولا بتا کر گئے، مولا فرما کر گئے، مولا کا شاگرد بلند ہوا، مولا قرآن کا لفظی معنی کیا ہے؟ میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں، کوئی نئی بات آپ کے حوالے کروں گا۔ مولا اس ثقلین کے اندر قرآن کا بھی تذکرہ ہے، اہل بیت کا بھی تذکرہ ہے۔ قرآن کا لفظی معنی کیا ہے اور اہل بیت کا لفظی معنی کیا ہے؟ فرمایا اہل بیت عطرت، عطرت کا معنی ہے ہماری دادی سیدہ کی اولاد۔ اہل بیتی عطرتی یعنی سیدہ کی اولاد، سیدہ کا گھرانہ، یہ اہل بیت ہیں۔ مولا قرآن کا مطلب کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ مولا یہ جو لفظ قرآن ہے اس کا ظاہری لغوی مطلب کیا ہے؟ مولا نے فرمایا قرآن کا مطلب ہے پڑھا ہوا۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، قرآن کا مطلب ہے پڑھا ہوا۔ شاگرد بلند ہوا، مولا یہ قلب نبی پہ نازل ہوا، آہستہ آہستہ تدریجاً آپ فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے پڑھا ہوا، اس کا مطلب ہے پڑھا ہوا۔ مولا فرمانے لگے ہاں کچھ ایسے ہیں جو وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں۔ شاگرد پھر بلند ہوا، مولا وہ کون ہے؟ فرمایا ایک میرے جد نبی ہیں وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، دوسرے میرے جد علی ہیں وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں۔ اب توجہ فرمائیے گا، نحنو ابناء الدلیل، مولا کا شاگرد ہے، مولا کے پاس پڑھتا ہے، کھڑا ہوا، مولا ہم تو فرزندان دلیل ہیں، آپ نے فرما دیا یقیناً سچ ہے، حق ہے، لیکن مولا جب آپ کے چاہنے والوں کے درمیان جائیں گے، آپ کے دشمنان کے پاس جائیں گے تو وہ سوال کریں گے کہ اگر وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے جب امامت رسالت کے حوالے ہوئی، خانہ کعبہ میں علی مولا رسول کی آغوش میں آئے اور اپنی آنکھوں کو کھولا تو علی نے یہی تو کہا تھا یا رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ یہ پڑھ کر آئے ہیں تبھی تو سنا رہے ہیں۔ یا علی، یہ قرآن وہاں سے لے کر آئے ہیں، پڑھ کر آئے ہیں، اور آنے کے بعد فرمایا قد افلح المومنون۔ علی دنیا میں آنے کے بعد جس آیت کو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے بے شک مومنین کامیاب ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، بے شک مومنین کامیاب ہیں۔ جیسے ہی علی مولا کا یہ کہنا تھا، نبی نے علی کی جانب دیکھا اور مسکرا کر فرمایا ہاں علی وہی مومن کامیاب ہے جس کے امیر المومنین تم ہوگے۔ یا علی، وہی کامیاب ہوگا جس کے امیر المومنین تم ہوگے۔ اب اسی تذکرے کو بڑھا رہا ہوں، اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا جو آیا اطاعت ہے، اور یہ ایک سوال لے کر مولا کی خدمت میں آیا ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن نازل ہوا، اہل بیت کا سلسلہ آگے بڑھا، علی مولا اس دنیا میں آئے۔ توجہ فرمانی ہے آپ نے، مولا کا اس دنیا میں آنا تھا کہ 3 دن بعد اپنی آنکھوں کو کھولا، نبی کے چہرے کی زیارت کی، نبی کے چہرے کی زیارت کرنی تھی، نبی کی آغوش میں تھے، قرآن کی تلاوت کی،
نبی نے امامت کے سلسلے کو آگے بڑھایا. جب خانہ کعبہ سے باہر آئے حضرت ابو طالب کے حوالے کیا. حضرت ابو طالب لے کر حضرت کو اپنے گھر کی جانب جانے لگے. اب زمانہ کیا ہے، ہر طرف کے لوگ ہیں. جو کام مولا کی ولادت سے ہوا ہے، مولا کے نور کو منتقل کرنے سے ہوا ہے، وہ غیر عادی کام ہے. یہ کام کعبے میں ولادت نہ کسی کی پہلے ہوئی نہ آئندہ کبھی ہونی ہے. علی مولا کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ مولا وہ جو کعبے میں اس دنیا میں آ رہے ہیں. اب رسول اور حضرت ابو طالب اپنے گھر کی جانب جا رہے ہیں کہ گھر کی جانب جاتے ہوئے سارا مکہ خانہ کعبہ کے ارد جمع ہے، اس کے درمیان میں موجود ہے. ہر ایک ہے جو کعبے کی جانب آ رہا ہے کہ ایک بچہ ہے جو کعبے کے اندر وجود آیا ہے، جو ولادت ہوئی ہے جس کی. ہر ایک سوال کر رہا ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرا بیٹا ہے. اب حضرت ابو طالب نے لیا، پوری توجہ چاہوں گا آپ کی. حضرت ابو طالب نے اپنی آغوش میں لیا اور گھر کی جانب جانے لگے. یہودی علماء موجود تھے، عیسائی موجود تھے، ہر ایک آدمی موجود تھا. سب نے پکار کر کہا اے ابو طالب، تمہیں معلوم ہے مکے میں یہ رسم ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے اژدہا کے سامنے لٹا دیا جاتا ہے. اگر یہ سونگتا ہے اور سونگنے کے بعد کوئی تکلیف دیتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ صحیح رستے سے نہیں آیا، اور اگر کوئی تکلیف نہیں دیتا اسے چھوڑ دیتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ حلال ہے. یہ کہنا تھا. حضرت ابو طالب کو کیا پریشانی، توجہ فرمائیں، حضرت کو کیا اضطراب. حضرت ابو طالب نے اپنا بچہ لیا اور جہاں پہاڑی کے درمیان ایک اونچائی کے درمیان بچے کو رکھا جاتا تھا، حضرت نے بچے کو رکھ دیا. وہاں سے وہ اژدہا اپنا پھن پھیلاتا ہوا مولا کے چہرے کے قریب آیا. توجہ فرمائیے گا. مولا نے اپنے ننھے سے ہاتھوں کو بلند کیا، اس کے گالوں کی طرف آئے، اس کے منہ کی طرف آئے. مولا نے دونوں ہاتھ بلند کر کے اس کو چیڑ دیا. پوری توجہ فرمائیے گا، اس کو چیڑ دیا. عربی میں یہ جو سانپ ہے اسے حیا کہا جا رہا ہے، اور چیرنے کو درہ کہا جاتا ہے. جب حیا کو حضرت نے درہ کیا، توجہ فرمائیے گا، علامہ عسکری نے لکھا جب حیا کو درہ کیا تو سارا مجمع پکار کر کہہ رہا تھا حیدرہ حیدرہ حیدرہ. حضرت فاطمہ بنت اسد نے دیکھا تو کہا ایسا لگ رہا ہے سارا مجمع میرے بچے کو حیدر کہہ کے پکار رہا ہے. اب حضرت نے اپنا بچہ دوبارہ آغوش میں لیا، اس کو چیڑ دیا. تو لوگ پھر حضرت ابو طالب کی طرف بڑھے. اے ابو طالب، جب کوئی مکہ میں پیدا ہوتا تھا تو یہ سانپ جو تھا، یہ اژدہا جو تھا، یہ تو کسوٹی تھا. اب کیا ہوگا؟ نبی برابر میں موجود تھے. توجہ فرمائیے گا. نبی نے کہا اے چچا پریشان نہ ہو، ان سے کہیں اب علی ہی کسوٹی ہے، علی ہی اب وہ کسوٹی ہے جسے مانا جائے گا. تو فیصلہ ہوگا کہ کون حلال طریقے سے اس دنیا میں آیا ہے اور کس کا کیا طریقہ کار ہے. بہرحال علی مولا کے والد نے، مولا نے اپنی بارگاہ میں لیا اور چلے. اب اس پہ دو تین فکرے جو یقیناً ایک نئی بات آپ کے حوالے ہوگی. حضرت ابو طالب نے لیا، میرے ساتھ ہیں آپ، حضرت ابو طالب نے لیا اپنے گھر کی جانب چلے گئے. سارے مکے میں، سارے مدینے میں ایک فضا پھیلی ہوئی ہے، ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ ایک بچہ ہے جو غیر معمولی طریقے سے دنیا میں آیا ہے. کعبے کے اندر اس کی ولادت ہوئی ہے، دیوار کشک ہونا ہے. تو سب ہیں جو حضرت علی کی جانب آ رہے ہیں. اب حضرت ابو طالب نے اہتمام کیا. پہلا اہتمام یہ کیا کہ روایت بتا رہی ہے 1000 اونٹوں کو کاٹا گیا، 300 سے زیادہ بکروں کو کاٹا گیا، اور کتنی ہی چیزوں کو قربان کیا گیا غذا کے لیے، کھانے کے لیے اہتمام کیا گیا. اہتمام کرنے کے بعد اہل بیت کا طریقہ کار ہے، اہل بیت
جب کسی کو اپنی جانب بلاتے ہیں تو پہلے اسے کھانا کھلاتے ہیں، اسے غذا کھلاتے ہیں، چاہے وہ علی کی ولادت ہو، چاہے دعوت ذوالشیرہ ہو، اور چاہے دروازہ سیدہ ہو، ہر کوئی اس دروازے سے گزر کر جائے گا۔ اب حضرت ابو طالب نے یہ اہتمام کیا، یعنی ایک چیز کا حضرت نے فیصلہ کر دیا، یہ جو آئمہ کی ولادت پر ہم نظر و نیاز کرتے ہیں یہ اپنی جانب سے نہیں کرتے، سنت ابو طالب ہے، یہ حضرت کی سنت ہے۔ حضرت نے اہتمام کیا، پہلا اہتمام کھانے کا اہتمام کیا، ہر بندہ آئے کھانا کھائے غذا کھائے۔ دوسرا اہتمام حضرت نے فرمایا جو غذا کھائے گا کھانا کھائے گا اس کے بعد جا کے کعبے کا طواف کرے گا، کعبے کا طواف کرنے کے بعد میرے بیٹے علی کے چہرے کی زیارت کرے گا۔ توجہ فرمائیے گا، پہلا غذا کھاؤ کھانا کھاؤ، پھر کعبے کا طواف کرو، طواف کرنے کے بعد تم علی کے چہرے کی زیارت کرو۔ زمانے والے ایمان ابو طالب پر بات کر رہے ہیں، اور ابو طالب وہ ہیں جو علی کی پیدائش میں اللہ کا طواف کروا رہے ہیں۔ کیا حضرت کا مقام ہے۔ اب تیسرا مرحلہ علی کے چہرے کی زیارت کرو۔ لوگ بڑے علی کے چہرے کی، مولا کے چہرے کی زیارت کی۔ اب علی مولا کون ہے؟ وہی اب اس روایت پر آئیے گا، اس آیت پر آئیے گا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کرو جو اولی الامر ہے، صاحبان امر ہے۔ ان تینوں شخصیات کی اطاعت کرنی ہے۔ جس طریقے سے قرآن کے متعلق ایک شاگرد نے مولا سے سوال کیا، اس آیت کے متعلق بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے صلی علی محمد، مولا سے سوال ہو رہا ہے۔ مولا، توجہ ہے آپ سب کی، مولا سے سوال ہو رہا ہے، مولا یہ جو آیت نازل ہوئی یہ آیت کن افراد کے لیے ہے؟ جس میں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اور اس کی اطاعت کا حکم ہے جو صاحب امر ہے، یہ کس کی شان میں آئی؟ فرمایا اہل بیت کی شان میں، اللہ کی شان میں، رسول اللہ کی شان میں۔ پھر فرمایا یہ کن افراد کے لیے ہے؟ شاگرد سوال کر رہا ہے۔ مولا نے فرمایا جنہوں نے اپنی زندگی میں عمل صالح انجام دیے۔ عمل صالح کیا ہے؟ نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، عزاداری کی، سارے اعمال انجام دیے، جتنے اچھے اعمال ہیں ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ عمل صالح، اچھے اعمال۔ جنہوں نے اچھے اعمال ادا کیے، یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، اور صاحب امر کی اطاعت کریں۔ پھر شاگرد نے عجیب سوال کیا، مولا اس آیت سے مخالفت رکھنے والے کون ہیں؟ اس آیت کے مخالف کون ہوں گے؟ فرمایا تین طرح کے لوگ ہیں جو اس کی مخالفت رکھتے ہیں۔ ایک مشرک ہے جو اس کی منافقت رکھے گا، اس سے دور رہے گا، ایک کافر ہے، تیسرا منافق ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مشرک ہے، کافر ہے، منافق ہے۔ شاگرد پھر بلند ہوا، مولا مشرک کو کیسے پہچانے، کافر کو کیسے پہچانے، منافق کو کیسے پہچانے؟ مولا نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کا منکر ہو جائے اسے مشرک کہا جاتا ہے، جو محمد الرسول اللہ کا منکر ہو جائے اسے کافر کہا جائے گا، اور جو ہمارے جد علی ولی اللہ کا منکر ہو جائے اسے منافق کہہ کے پکارا جائے گا۔ اب یہ آیت ان لوگوں کے لیے آئی کہ جو صاحب تقویٰ ہیں، علی کی ولایت پر، مولا کی ولایت پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اب مولا کی ولایت دیکھیے گا، مولا کا اختیار دیکھیے گا۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ یہ آیت جو آیا اطاعت ہے، اس میں صاحب امر جو ہے وہ اس کی اطاعت کا حکم ہے، اور دوسری جانب جو آیا ولایت ہے اس کے اندر وہ صاحب ولایت ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ ایک جنگ ہے، مولا کے پائے اقدس میں تیر لگا۔ آپ نے بارہا سنا ہے، نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مولا کے پیروں میں پائے اقدس میں آ کے تیر لگا۔ تیر کا لگنا تھا، شدت بہت زیادہ تھی،
طبیب سے پوچھا گیا، طبیب نے کہا بہت شدید تیر ہے جو علی کے پائے اقدس میں مولا کے پیروں میں لگا ہے۔ رسول نے فرمایا ابھی اس تیر کو نہیں نکالو، ایک مرتبہ علی کو مصلی عبادت پر آنے دو۔ علی جب عبادت کے مصلی پر آئیں گے، مصلی عبادت پر آئیں گے، اس وقت اس تیر کو نکالنا، اس تیر کی جو شدت ہوگی وہ علی مولا کو اس کا احساس نہیں ہوگا۔ بارہا سنا ہے آپ نے، ایسا ہی ہے۔ ایک یہ مقام ہے کہ جہاں تیر نکالا جا رہا ہے، توجہ میرے جانے فرما لیں، جہاں تیر نکالا جا رہا ہے تو علی مولا کو احساس نہیں ہو رہا، اور کہا جا رہا ہے دوسری جگہ ہے جہاں علی نماز پڑھ رہے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ مولا نماز تو وہی ہے، سجدہ وہی ہے، رکوع وہی ہے، سجود وہی ہے، آپ ایک جگہ تیر نکل رہا ہے اس کا درد محسوس ہی نہیں ہو رہا، اور دوسری جگہ نماز کے اندر حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ تو مولا یہ دونوں مرحلہ کیا ہے؟ دونوں جگہ ایک ہی سلسلہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ تو عرش پر موجود تھے نا۔ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، تو امیر المومنین کی معراج کیا ہوگی جب وہ نماز پڑھے؟ وہ کس معراج پر ہوں گے؟ تو مولا نماز ادا کر رہے ہیں، دونوں جگہ نماز ہے، اور تیر نکالا جا رہا ہے تو مولا کو محسوس نہیں ہو رہا۔ وہی مولا، وہی آقا، وہی خیبر کا مولا، وہی خندق کا مولا، وہی غدیر کا مولا، وہی مباہلے کا فاتح جو ساری جنگوں کو فتح کر رہا ہے، وہ دوسری جگہ حالت نماز میں ہے اور وہ سائل کی آواز کو سن رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، مولا یہ کیا ہے؟ کہ اگر اسے سمجھنا ہے تو فقہی اعتبار سے سمجھا جائے گا۔ فقہ یہ کہہ رہی ہے ایک شخص ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہے اور نماز قضا ہو رہی ہے، اس پہ نماز واجب ہے، کیسے ادا کرے؟ اپنے ہاتھوں سے ادا کرے؟ نہیں کر سکتا، خوف ہے کیسے تیراکی کرے گا، آنکھوں کو بند کرے کھولے کا ڈر ہے، کہ اپنی پلکوں کو جھپکنا شروع کرے کا اس کا بھی خوف ہے، کہ اپنے ذہن میں سوچے یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ایک یہ شخص ہے، دوسرا شخص ہے جو دریا کے کنارے پر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز قضا ہونے والی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے دوسرا شخص دریا میں ڈوب رہا ہے، تو اس کو حکم آئے گا نماز چھوڑو، سجدہ چھوڑو، رکوع چھوڑو، جا کر اسے بچاؤ۔ جب اپنی بات آئے گی تو عبادت پہلے ہے، جب دوسرے کی بات آئے گی تو خدمت پہلے ہے۔ جب علی نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی عبادت ہو رہی ہے، وہاں جب سائل سوال کر رہا ہے تو خدمت ہو رہی ہے۔ اور کیسے خدمت کی؟ 2 مرتبہ سوال ہوا، مسجد سے خالی جا رہا ہوں، مولا اپنی نماز میں مشغول۔ تیسری مرتبہ جب شکوے کی کیفیت آئی، اب جب پلٹ کے جاؤں گا تو لوگوں کو بتاؤں گا کہ اللہ کی مسجد سے خالی آیا، تو اللہ کی مسجد کی حرمت وہی بچائے گا جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہوگا۔ مولا اپنے عبادت کو بھی انجام دے رہے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں۔ اب آج کا جو آج کا صاحب امر ہے جس کا ذکر ہونا ہے، 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ علیہ۔ مولا نے 5ویں امام نے اپنے بابا امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند مل کے، صلی اللہ علیہ۔ آپ اچھی تعداد میں آ گئے، ایک دفعہ اہل بیت کی ذات پر بآواز بلند صلوات ہدیہ فرما دیں، صلی اللہ علیہ۔ آپ اس سے بہتر بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک دفعہ بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں، صلی اللہ علیہ محمد۔ 5ویں امام نے میرے ساتھ ہیں، اب توجہ ہے، 2-4 لوگ بسم اللہ کہہ رہے ہیں، سب آمادہ ہیں؟ مولا 5ویں امام اپنے بابا سے سوال کر رہے ہیں، مولا آقا بابا آپ کی عبادتیں زیادہ ہیں یا ہمارے جد علی کی عبادتیں زیادہ ہیں؟ آپ کی عبادت زیادہ ہے
یا ہمارے جد علی کی عبادت زیادہ ہے؟ سید سجاد فرما رہے ہیں اے باقر، علی کا رسول کے بستر پر ایک رات سونا اور میری ساری زندگی کی عبادت۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو اہل بیت کے گھرانے میں زین العابدین ہے۔ تھوڑی سی دقت فرمائیے گا، اہل بیت کے گھرانے میں ہر ایک عابد ہے نا، ہر ایک عبادت کرنے والا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک عبادت کرنے والا، لیکن اہل بیت جسے زین العابدین کہیں، اللہ جسے عبادتوں کی زینت کہے، وہ ذات ہے سید سجاد کی۔ اب یہ کیوں کہا گیا؟ اہل بیت کے گھرانے میں امیر المومنین سے لے کے حضرت سیدہ سے لے کر ہر ایک ہے جو عبادت کا مینارہ ہے، عبادت، زاہد، تقوی، سب ان کے تقوی دار ہونے سے تقوی موجود ہے، ان کے زاہد ہونے سے زہد کا وجود موجود ہے۔ تو جب یہ سب عبادت گزار ہیں تو سید سجاد کو زین العابدین کیوں کہا جا رہا ہے؟ سنیے گا روایت۔ نبیوں میں حضرت نوح ہے جنہوں نے 900 سالہ زندگی گزاری، اس سے زیادہ زندگی گزاری، لیکن عبادتوں کی زینت نہیں ہے۔ ہر نبی عبادت گزار ہے، ہر امام عبادت گزار ہے، لیکن عبادتوں کی زینت نہیں ہے۔ سید سجاد کا کون سا عمل ہے جو انہیں زین العابدین بنا رہا ہے؟ اب روایت دیکھیے گا کہ مولا نماز کی حالت میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے ایک اژدہا ہے جو مولا کے پاؤں پہ لپٹنے لگا، اور لپٹتے لپٹتے ایک پاؤں سے ہے سانپ جو گھومتا ہے، پھر دوسرے پاؤں پر آتا ہے۔ مکمل لپٹنے کے بعد مولا اپنی عبادت میں مشغول، اپنی عبادت کو انجام دے رہے ہیں۔ اس نے مولا کے انگوٹھے کو کھانا شروع کیا، مولا عبادت میں مشغول۔ جب عبادت مولا نے تمام کی، اپنی عبادت کو مکمل کر لیا، تو یہ سانپ دور ہو کر مولا سے بیٹھا۔ مولا نے فرمایا مجھے معلوم ہے تو سانپ کی شکل میں آیا ہے لیکن تو شیطان ہے۔ یہ کہنا تھا، وہ وہاں سے چلا، دوسری جانب چلا گیا۔ سانپ کا، شیطان کا جانا تھا کہ فضا کے اندر ایک آواز آئی، انتا زین العابدین۔ یہ ہے عبادتوں کی زینت۔ اب ایک وجہ، دوسری وجہ کیا؟ جب سارے نبی کربلا کی سرزمین سے گزرے تو کسی نہ کسی مصیبت اور مشکل میں گرفتار رہے۔ بارہا آپ نے سنا ہے، کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار رہے، لیکن اپنے سفر کو جاری رکھا۔ سید سجاد وہ ہیں جن پر کربلا میں تمام مشکل آئی، اس مشکل کے آنے کے باوجود اللہ کی راہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ جو کربلا کی راہ میں سجدہ کرے وہ مولا، وہ بی بی جو کربلا کی راہ میں کہے ما رأیت الا جمیلا، کیا نہیں ہوا کربلا میں، لیکن پکار کر کہہ رہے ہیں ہم نے اللہ کے جمال کے علاوہ کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ کیا نہیں دیکھا؟ سب کچھ دیکھا، لیکن فرما رہے ہیں ما رأیت الا جمیلا، ہم نے کربلا میں اللہ کے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اب مولا ہے اور حشام کا زمانہ ہے، میرے ساتھ ہیں آپ؟ حشام کا زمانہ ہے، مولا کا زمانہ ہے۔ مولا صحیفہ کاملہ منتقل فرما رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، غلام بنا بنا کے مولا نکال رہے ہیں۔ اور یہ جو مولا کا غلام بنا کے نکالنے کا سلسلہ ہے، یہ کثرت سے جو مولا غلام بنا رہے ہیں، یہ غلام نہیں بنا رہے، یہ اپنے گھر غلام لاتے ہیں اور فقیہ و مجتہد بنا کر نکالتے ہیں۔ مولا غلام لے کر آتے ہیں۔ اب آپ کو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ غلام کی کیفیت کیا ہے، ایک غلام ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے۔ مدینے میں قحط پڑا، مدینے میں قحط تھا، 7 دن مکمل ہو گئے، مولا ایک سفر پر تھے، ہر ایک خواہش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے باران کا نزول ہو، بارش ہو، یہ قحط ٹوٹے، یہ قحط ٹوٹے، لیکن سب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ صحرا میں آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔
8واں دن آیا، سارے مدینے والے اپنے گھر سے نکلے اور ایک صحرا میں پہنچنے کے بعد آسمان کی جانب دعا کرنے لگے۔ دعا کسی کی قبول نہیں ہوئی۔ مولا کا غلام چلا، توجہ فرمائیے گا، مولا کا غلام چلا، راستہ بناتے بناتے سارے مدینے والوں سے سب سے آگے آ کے کھڑا ہوا، اور آگے کھڑا ہونے کے بعد جب مدینے والے آوازیں نکال رہے تھے، پکار رہے تھے، تو ان کی جانب اشارہ کر کے انہیں خاموش کرایا۔ جب سب خاموش ہو گئے تو مولا کے غلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، 2 جملے اس نے کہے۔ وہ 2 جملے، ایک جملہ 2 جملے بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ آسمان سے بارش کا نزول ہوا، بارش کا نزول ہوا۔ لوگ بارش کے پیچھے چلے گئے، قہر ٹوٹا ہے، اپنے کاروبار کو دیکھیں، مشکلات کو دیکھیں۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہ غلام چلتا چلتا سید سجاد کے گھر کی جانب جا رہا ہے۔ 2 روز بعد جب مولا پلٹے، مولا سفر سے واپس آئے، تو یہ سب مولا کی بارگاہ میں گئے، کہا مولا ہمیں آپ کے غلاموں کو دیکھنا ہے۔ مولا نے اپنے سارے غلاموں کو بلایا، یہ غلام بھی ساتھ موجود ہے۔ اس سے پوچھا مدینے والوں نے، تم نے اللہ سے ایسی کون سی دعا کی جو ہم 7 دن سے کر رہے تھے تو اللہ نے نہیں سنا؟ تمہاری دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بارش ہو گئی؟ مولا کے سامنے سوال ہوا۔ مولا نے فرمایا بتاؤ تم نے کیا کہا؟ کہا مولا میں خود بھی مشکل میں تھا، پریشانی میں تھا، آپ سفر میں تھے، قحط پڑا ہوا تھا مدینے میں ان سے سب سے آگے گیا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور میں نے صرف ایک فکرہ کہا، اے پروردگار تجھے سید سجاد کا واسطہ بارش کا نزول کر۔ بے حق کے سید سجاد کا بارش ہو گئی۔ جو مولا کا غلام یہ دعا کرے تو بارش ہو جائے، جب وہ مولا کسی کے لیے دعا کرے تو کیفیت کیا ہوگی؟ اب توجہ فرمائیے گا، شام ہے اور اللہ کا گھر ہے، مکہ ہے۔ میں نے بات مکے سے اس کا آغاز کیا تھا، وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مولا خانہ کعبہ کی جانب سفر کر رہے ہیں۔ حشام اپنے غلاموں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ، ایک کثیر تعداد لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوا۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے، توجہ ہے آپ کی، ارادہ یہ ہے حجر اسود کو بوسہ دے۔ حشام حجر اسود کی جانب جا رہا ہے، لیکن لوگ اسے کعبے کے قریب نہیں آنے دیتے۔ ہر بندہ اپنا طواف کر رہا ہے، ہر بندہ اپنی عبادت کو انجام دے رہا ہے۔ تو یہ مولا کا چاہنے والا تو نہیں ہے، مولا کے دشمنوں میں سے ہے، اسے اعمال کا نہیں پتہ، افکار کا نہیں پتہ، یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں حجر اسود کے نزدیک ہو جاؤں، لیکن لوگ اسے قریب نہیں ہونے دے رہے۔ جب مایوس ہوا، سپاہی ساتھ ہیں، غلام ساتھ ہیں، لوگ ساتھ ہیں، مایوس ہوا، واپس پلٹا تو ایک تخت لگا کر بیٹھ گیا۔ تخت پہ کچھ دیر بیٹھا تھا کہ مولا کعبے میں داخل ہوئے۔ مولا کا کعبے میں داخل ہونا تھا کہ مولا حجر اسود کی جانب جانے لگے تو لوگ خود مولا کو رستہ دینے لگے۔ رستہ بنتا رہا، مولا حجر اسود کے نزدیک گئے تو اس کے حشام کے برابر میں ایک شخص کھڑا ہے، اس کا غلام کہنے لگا، اے حشام یہ کون شخص ہے جس کی جلالت، ہیبت، نورانیت اتنی ہے کہ رستہ خود بن رہا ہے؟ تو حشام چڑھ کر کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے۔ یہ کہنا تھا کہ برابر میں مولا کا شاعر فرزدق کھڑا تھا۔ فرزدق نے پکار کر کہا، جسے نہیں معلوم وہ میرے پاس آئے، میں بتاؤں گا اس کی فضیلت کیا ہے۔ وہ میرے پاس آئے اور پہلا فقرہ فرزدق کا سنیے گا۔ فرزدق نے کہا، یہ وہ ہے جسے مکے کی زمین پہچانتی ہے۔ یہ جو زمین رستہ دے رہی ہے، یہ مکے کی زمین ہے جو سید سجاد کو پہچانتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ زمین کیسے پہچانتی ہے؟
آئمہ کو، اہل بیت کو یہ زمین کیسے جانتی ہے؟ زمانہ ہے مولا علی کا زمانہ، مولا امیر کا زمانہ. ایک حبابہ نامی خاتون ہے، مولا کی خدمت میں آئی، کہنے لگی مولا میں آپ کی چاہنے والی ہوں، آپ کی محبہ ہوں، مجھے کوئی نشانی چاہیے جو امامت کے طور پر میرے پاس نشانی ہو، کوئی نشانی ایسی دی جائے جس سے میں امامت کو سمجھ جاؤں. مولا نے فرمایا اچھا کس طرح کی نشانی کا جو میرے پاس محفوظ رہے، میرے پاس رہے. مولا اپنے گھر سے باہر موجود تھے. مولا نے اپنے غلام کو کہا کہ سامنے ایک پتھر پڑا ہے اٹھا کر لاؤ. ایک بڑا پتھر تھا، اینٹ نما پتھر، جسے لایا گیا. مولا نے وہ پتھر لیا اور اپنا انگوٹھا اس پتھر پہ رکھا. پتھر پہ رکھنا تھا کہ وہ انگوٹھا اس پر نشان بنانا شروع ہوا، اور جب ہاتھ ہٹایا تو انگوٹھے کا نشان لگ چکا تھا. بھئی آپ نے مولا قدم کی تو زیارت کی ہے، نیشاپور میں امام رضا کے قدموں کو دیکھا ہے. آئمہ کے نشان، آئمہ کے قدم، آئمہ کے ہاتھ میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ اگر یہ پتھر پہ رکھے تو نرم ہو جاتا ہے، پتھر پہ اپنی جگہ بن جاتی ہے. اب توجہ فرمائیے گا، اس نے وہ لیا. مولا کا جملہ دیکھیے گا، مولا نے فرمایا یہ عمل جو میں نے انجام دیا ہے یہ کوئی اور معصوم انجام دے سکتا ہے، کوئی غیر معصوم یہ عمل انجام نہیں دے سکتا. امامت کی نشانی سمجھ کر اس نے اپنے پاس رکھ لیا. مولا کی شہادت ہو گئی، مولا اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہوئے. امام حسن کا زمانہ آیا، پوری توجہ فرمائیے گا. امام کا زمانہ آیا، مولا کا زمانہ آیا. مولا حسن کا زمانہ آنا تھا کہ یہ مولا کے پاس پہنچی. کہ مولا کوئی امامت کی نشانی مجھے دیجیے. مولا نے فرمایا وہ پتھر کہاں ہے جو ہمارے بابا نے دیا تھا. اس نے پتھر لائی، پتھر دیا، مولا کے حوالے ہوا. مولا نے اپنا انگوٹھا لیا، اس پتھر پہ رکھا، نشان بن گیا. مولا امیر کا زمانہ گزرا، امام حسن کا زمانہ گزرا، زمانہ امام حسین کا زمانہ آیا، مولا کا زمانہ آیا. اب اسے معلوم ہے کہ یہ وہ اہل بیت ہیں جنہیں علم غیب ہے. تو پتھر اپنے ساتھ لے کر گئی ہے، حوالے کیا. مولا آپ کے بابا نے اس پہ نشان لگایا، آپ کے بھائی نے اس پہ نشان لگایا، آپ اس پہ نشان لگا دیں. امام حسین نے وہ پتھر لینے کے بعد فرمایا اے بابا کیا ہمارے پاس آنے سے پہلے کسی اور کے دروازے پہ گئی تھی؟ توجہ فرمائیں، ہمارے پاس آنے سے پہلے کسی غیر کے پاس گئی تھی؟ کہاں مولا گئی تھی. کب پھر کیا ہوا؟ کہ مولا نہ وہ اپنا نشان لگا سکا، نہ آپ کے بابا آپ کے بھائی کا نشان مٹا سکا. مولا اس پہ آپ اپنا نشان لگائیے. مولا نے پھر پتھر لیا، اس پہ اپنا نشان لگایا. زمانہ مولا کا گزر گیا، کربلا ہو گئی، شہادت ہو گئی. زمانہ آیا چوتھے امام کا. امام سجاد کا زمانہ آنا تھا. مولا کی بارگاہ میں آئی تو پہلے جوان تھی، اب زمانہ امیر المومنین کا زمانے سے امام حسین اور امام سجاد کا زمانہ. ضعیفی کا عالم ہے، عصا کا سہارا ہے، بزرگ ہیں، بھویں لٹکی ہوئی ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے. عجیب کیفیت میں سید سجاد کے پاس آئی، کہنے لگی مولا معجزہ دکھائیے، امامت کا حوالہ دیجئے، اس پہ نشان لگائیے. مولا نے فرمایا نشان لگانے سے پہلے میں تیری جوانی کو پلٹاؤں گا. مولا نے اس کی جوانی پلٹائی. بھائی اگر یوسف زلیخا کو جوانی دے تو فخر یوسف سید سجاد، مولا کا کیا معیار ہوگا؟ اچھا جو جوانی دی جا رہی ہے اس میں جوان یہ نہیں کیا جا رہا کہ تمہیں میں جوانی پلٹا رہا ہوں تو یہ جو کھال لٹک رہی ہے، یہ جو کمر جھک گئی ہے، یہ جو بھویں بڑھ گئی ہیں، یہ سب واپس ہو جائیں گی. نہیں، سید سجاد نے، مولا نے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا. اس حبابہ نے 8ویں امام تک کی زیارت کی. اپنی زندگی امام 8ویں امام تک گزاری اور مولا رضا تک اس پتھر پر نشان لگوایا. یعنی پتھر امام کو پہچانتا ہے. یہی تو فرزدق کہہ رہا ہے یہ وہ امام ہے جسے مکے کی زمین پہچانتی ہے.
راستہ بنتا چلا جا رہا ہے، پہلا فکرہ۔ دوسرا فکرہ سنیے گا، عجیب فکرہ ہے فرزدق کا۔ فرزدق فرمانے لگا یہ وہ سید سجاد ہیں جنہیں، روایت دیکھیے گا، کربلا کی راہ میں، راہ کربلا میں جب بعد کربلا کوفہ و شام میں سید سجاد سے کوئی سوال کر لیتا تھا، کچھ مانگ لیتا تھا، تو سید سجاد بیڑیوں کی حالت میں، قید کی حالت میں زمین سے پتھروں کو اٹھا کر یاقوت و مرجان بنا کر اس کے حوالے کرتے تھے۔ مولا یاقوت و مرجان اسے دے رہے ہیں۔ یہ سخاوت ہے، جو قید کی حالت میں ہو اس سے کوئی سوال کر لے تو وہ منع نہیں کرتا۔ اب جملہ سنیے گا، سید سجاد وہ امام ہے جس کے لیے فرزدق نے کہا اگر کلمے کے اندر اور تشہد کے اندر لفظ لا نہیں ہوتا تو یہ وہ سجاد ہیں جو اپنے منہ سے کبھی نہیں کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ سید سجاد وہ مرتبہ ہے کہ لفظ لا ان کے دہن سے، ان کے منہ سے کبھی نہیں نکلتا۔ کیوں؟ وہ سید سجاد جو عبادتوں کی زینت ہے، 2 گھنٹے کی مولا کی عبادت ہے۔ آج اگر تصور کیا جائے، ایک سجدہ 3 گھنٹے کا مولا کا سجدہ ہے، اور کیفیت کیا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہے کہ مولا کی زوجہ کمرے میں داخل ہوئی، آواز دی مولا ہمارا فرزند کنویں میں گر گیا ہے۔ کون ہے زوجہ؟ فاطمہ بنت حسن۔ شجرہ سنیے گا، حضرت فاطمہ بنت حسن امام حسن کی بیٹی ہیں، امام حسین کی بھتیجی ہیں، سید سجاد کی زوجہ ہیں، علی کی پوتی ہیں، فاطمہ کی پوتی ہیں، امام باقر کی ماں ہیں۔ فاطمہ بنت حسن بی بی سامنے تشریف فرما ہو گئیں، گریہ کر رہی ہیں، مولا نماز ادا کر رہے ہیں۔ جب مولا کو فراغت ہوئی، جتنا وقت عبادت کا لگا، مولا نے سوال کیا، اے بی بی گریہ کر رہی ہو، رو رہی ہو، آنسو کے نشان بن رہے ہیں؟ فرمایا ہاں ہمارا بچہ کنویں میں گر گیا، اور کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ مدینے والوں کو خبر ہو گئی، ہر ایک جمع ہو رہا ہے، کوئی نکالنے والا نہیں ہے، لیکن اب یہ کنویں کے اندر ہے تو سب پریشان ہیں کہ آپ تو عبادت میں مصروف ہیں۔ جملہ سنیے گا مولا کا، مولا نے فرمایا ہمارا بچہ خیریت سے ہے اور ٹھیک ہے۔ اگر کوئی عام خاتون، عام مرد کوئی بھی ہوتا تو یہ سب جواب دیتا، کیا کیفیت ہوتی؟ 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے سے بچہ کنویں میں ہے، نکالا نہیں گیا، آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، خیریت سے ہے، لیکن یہ جو بی بی سن رہی ہے اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور مولا کے ساتھ چلنے لگی۔ کیوں؟ یہ وہ بی بی ہے جو مزاج امامت سے آشنا ہے۔ اگر مولا نے کہہ دیا تکلیف ہوگی تو اب دور ہو گئی ہوگی۔ کیوں؟ زمانے کے امام نے کہہ دیا۔ مولا اپنے مصلی سے اٹھے، ابا علی امامہ لیا، جیسے گھر سے باہر نکلے، سارے مدینے کو خبر ہو چکی ہے، ہر ایک مدینے والا گھر سے باہر، مولا کے گھر کے باہر موجود ہے۔ مولا چلتے رہے، لوگ ہٹتے رہے، مولا کنویں کے پاس پہنچے، کنویں سے کہا اے کنویں میرے بچے کو میرے حوالے کر دے۔ توجہ فرمائیے گا، بچہ پانی پر بیٹھتا ہوا اوپر آیا، بچہ پانی پر بیٹھتا ہوا اوپر آیا۔ مولا نے اپنی باہیں پھیلائیں، اپنے فرزند کو اپنی آغوش میں لیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا وہ جو 2-3 گھنٹے پانی میں تھا اس کے وجود پر ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے۔ مولا نے اپنی آغوش میں لیا، گھر کی جانب جانے لگے واپس عبادت کی خاطر۔ تو لوگوں نے ہمت کی کہ سوال کریں مولا، آپ عبادت میں تھے، بچے کو پانی، نہ کوئی تکلیف ہوئی، نہ اس کے اوپر پانی لگا، تو ہر ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی۔ ایک بزرگ شخصیت نے آگے بڑھ کر کہا مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ مولا نے فرمایا میرا بچہ گرا تھا، واپس لیا جا رہا ہوں۔ کہا مولا لیکن اسے تکلیف نہیں ہوئی، اسے پریشانی نہیں ہوئی، اس کے وجود پہ پانی نہیں لگا۔ توجہ فرمائیے گا، مولا نے فرمایا جب میں نے اپنے رب کے لیے اس کی امانتوں میں کبھی خیانت نہیں کی تو اللہ میری امانت میں کیسے خیانت کرے گا؟
اللہ نے میری امانت میں خیانت نہیں کرنی، اللہ کا کنواں تھا، میں نے اس کنویں کو واپس لیا۔ وہ جسے اللہ نے مناقب دیے، فضیلتیں دی، جسے اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ جو صرف اپنے چاہنے والوں کو نہیں، جو کسی راہ میں گزرتا ہوا مولا سے سوال کر لے، مانگ لے، مولا وہ جو عطا کرنے والے۔ جملہ محسوس کر سکیں تو محسوس کیجئے گا، کسی نے ہمارے کسی بڑے کو، بزرگ کو برا کہا ہو، کوئی عمل انجام نہیں دیا، صرف برا کہا ہو، گستاخی کی ہو، تو نہ ہم اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، نہ ہم اس سے بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ وہ سید سجاد جو علی اکبر سے محبت کرتے تھے، نہیں معلوم اس کے قاتل کو کیسے برداشت کیا۔ کون ہے سید سجاد؟ امام کے مصائب ہیں، وہ جس نے 40 سال خون کے آنسو بہائے۔ آپ گریہ کرنے آئے ہیں۔ جس وقت امام سجاد کے حوالے امامت کی گئی نا، امامت سید سجاد کے حوالے ہو رہی ہے، تو وہ جب کسی کو منصب دیا جاتا ہے تو خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن عزاداروں جب سید سجاد کو منصب مل رہا ہے تو اس شام کو شام غریبہ کہا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ آپ گریہ کرنے آئے ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ منظر دیکھیے گا عزاداروں، بعد کربلا سید سجاد جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے، سید سجاد جب مدینے کی گلی سے گزرتے تھے، سید کا، مولا کا آنا تھا کہ گوشت والے قصائی اپنے گوشت کو ڈھکنا شروع کرتے تھے۔ اجرکم اللہ، اپنے گوشت کو ڈھکنا شروع کرتے تھے، ڈھانپنا شروع کرتے تھے۔ سوال کرتے تھے، مولا آ کر تم نے جب اسے ذبح کیا تھا تو اسے پانی پلایا تھا؟ کہتے تھے مولا ہم مسلمان ہیں، جب ہم نے ذبح کیا تو ہم نے پانی پلایا تھا۔ مولا کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ 3 دن کے پیاسے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، یہی مولا کا طریقہ کار ہے، جب بھی گزر رہے ہیں تو سوال کرتے ہیں تم نے جب اسے ذبح کیا تھا تو قبلہ رخ کر کے ذبح کیا تھا؟ کہا مولا ہم مسلمان ہیں، ہم قبلے کا رخ کرتے ہیں، ہم کعبے کا رخ کرتے ہیں۔ پھر سوال کرتے تھے کوئی ایسا جانور تو اس کے سامنے موجود نہیں تھا جو اسے دیکھ رہا ہو؟ کہا نہیں مولا ہم مسلمان ہیں، ہم نے علیحدہ ذبح کیا ہے۔ پھر سلام کرتے تھے، سلام ہو زینب کبریٰ پر جو 70 قدم سے دیکھتی رہی۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، بس مولا کی شہادت کے منظر کو لیجئے گا، یہ وہ سید سجاد ہیں جن سے جب کربلا میں، بعد کربلا آ کر سوال کیا گیا نا مولا کون سی مشکل تھی، جہاں کون سی مصیبت کی گھڑی تھی، جہاں سب سے زیادہ مظالم ہوئے، تو مولا فرماتے تھے اے منہال الشام الشام الشام۔ نہیں معلوم مولا کو دربار شام یاد آتا تھا، نہیں معلوم مولا کو بازار شام یاد آتا تھا، نہیں معلوم مولا کو زندان شام آتا تھا یاد۔ یہ تینوں منزلیں ہیں نا جو مولا نے 3 مرتبہ شام شام کہا ہے۔ مولا کون سا ظلم آپ نے شام میں دیکھا؟ شاید آپ نے وہ ظلم دیکھا جس پر آپ شام میں سب سے زیادہ گریہ کرتے ہیں کہ ایک لعین کا دربار ہے اور ایک تشت میں سر حسین آ رہا ہے، اس نے اپنے ہاتھوں میں چھڑی لی ہے حسین کے لبوں پہ مارنا۔ اجرکم اللہ۔ مولا وہ کون سی منزل ہے؟ آپ گریہ کرنے آئے ہیں، اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے گا، بس 2 جملے مولا کی شہادت کے حوالے سے سنیے گا۔ مولا کون سی مشکل ہے جہاں مشکل آپ پر سب سے منزل ہے، جہاں مشکل سب سے زیادہ آئی؟ کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، آپ گریہ کرتے رہتے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں، آپ خون کے آنسو روتے ہیں، مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے۔ فرمایا تم صحیح کہہ رہے ہو، شہادت میرا ورثہ ہے، لیکن
پھوپھی اماں کا بازار میں جانا، زینب کے سر سے چادر کا نکل جانا، یہ تو ہمارا ورثہ نہیں ہے۔ عزاداروں، جب مولا کو زہر دیا گیا نا، مولا کی شہادت نزدیک ہے، مولا نے اپنے بیٹے کو امام باقر کو بلوایا ہے اور کہا اے باقر، تمہیں کربلا میں تم موجود تھے، مجھے ذرا کربلا کے مناظر بتاؤ، کربلا میں کیا کیا ظلم ہوا، تم نے کربلا میں کیا کیا دیکھا۔ عزاداروں سن سکیں گے، امام باقر فرمانے لگے بابا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دادا حسین خیمے میں آئے تھے، آنے کے بعد انہوں نے ایک بچے کو ہمارے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا تھا اور دادا گئے تھے پانی پلانے، لیکن جب واپس پلٹ کر آئے ہیں نا تو ایک قدم آگے رکھ کے کہتے ہیں انا للہ، پھر پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں انا للہ۔ مولا آپ اے باقر تم نے کربلا میں اور کیا دیکھا؟ یہ پہلا جملہ تھا۔ عزاداروں اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے گا، دوسرا جملہ سن سکیں گے۔ فرمایا ہاں دوسرا جملہ یہ تھا، امام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ علی اکبر خیمے سے نکل رہے تھے اور حسین کی کیفیت بدل رہی تھی، علی اکبر خیمے سے جا چکے تھے، میں نے دیکھا جب علی اکبر نے آواز دی نا بابا میرا آخری سلام لیجئے گا، تو میں نے دیکھا دادا حسین کبھی زمین کربلا پہ بیٹھتے تھے، کبھی کھڑے ہوتے تھے، حسین کو دکھائی نہیں دیتا۔ اجرکم اللہ۔ امام نے فرمایا اے باقر تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ عزاداروں آخری جملہ سنیے گا، اور تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ مولا کی کیفیت بدل رہی ہے، امام سجاد رخصت ہونے والے ہیں۔ عزاداروں کہیں تم نے کربلا میں اور کیا دیکھا؟ یہ کہنا تھا۔ امام باقر نے فرمایا جب کربلا میں عصر عاشور سب شہید ہو گئے، میں نے دیکھا شام غریبہ نزدیک تھی، ایک لعین چلا، اس نے ہماری پھوپھی اماں زینب کے سر سے چادر کو چھینا، جیسے ہی چادر کا ہٹنا تھا امام نے آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین شریکت